الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دانا شخص وہ ہے، یعنی عقل مند شخص وہ ہے جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اور موت کے بعد کے لیے عمل کیے، اور کم عقل شخص وہ ہے جس نے اپنے نفس کو خواہش کے تابع کیا اور اللہ پر امید باندھ لی کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ مشکات المصابیح کی حدیث ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت ہی آسان نسخہ بتا رہے ہیں عقل مندی کا، کہ آج کل ہم نے مختلف معیار بنائے ہوئے ہیں کہ کون عقل مند ہوتا ہے، کیسے عقل مندی ہوتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ایک آسان طریقہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کو عقل مند بننا ہے تو وہ کیا کرے۔ تو فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عقل مند شخص وہ ہے جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اور موت کے بعد کے لیے عمل کیے، یعنی جس نے انجام پر نظر رکھی وہ اصل میں عقل مند شخص ہے۔ ورنہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کو ہم، اور بچوں کو بھی ہم عقل مند کہتے ہیں یا ذہین کہتے ہیں، تو ہم نے معیار یہ بنایا ہوا ہے کہ اگر تو وہ پڑھائی میں اچھا ہے، اگر اس کی پرسنٹیج اتنی آتی ہے، اس کا جی پی اے اتنا ہے، تو وہ عقل مند ہے، وہ ذہین ہے۔ اور دنیا میں ہم نے جو باقی بڑے لوگوں میں عقل مند سمجھا ہوا ہے وہ ان کو جو کاروبار میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ کسی کو دھوکہ دے کر حاصل کریں، جھوٹ بول کر حاصل کریں، لیکن جو جتنا پیسہ بنا سکتا ہے، اور انگریزی میں اسے کہتے ہیں اسٹریٹ سمارٹ، کہ اسٹریٹ سمارٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول کے یا دھوکہ دے کر اپنا کام نکلوا سکتا ہو، تو ایسے لوگوں کو عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جس نے انجام پہ نظر رکھی کہ میرا انجام کیا ہوگا، جس نے اس پر نظر رکھی وہ عقل مند ہے۔ تو یعنی جو جتنا دور تک دیکھ سکتا ہے وہ اتنا عقل مند ہے، جو جتنا آگے کا سوچ سکتا ہے وہ اتنا عقل مند ہے۔ تو میں دنیا میں اگر آج سے 1 مہینے بعد کا سوچ رہا ہوں، یا آج شام تک کا سوچ رہا ہوں، یا 1 سال بعد کیا ہوگا میں اس کا سوچ رہا ہوں، یا 10 سال بعد کیا ہوگا میں اس کا سوچ رہا ہوں، لیکن اگر میں یہ نہیں سوچ رہا کہ آخر میں کیا ہوگا، میں جاؤں گا کہاں، میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو اس بارے میں فکر مند ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا، اصل میں عقل مند وہ ہے۔ باقی سارے بے وقوف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بے وقوف شخص وہ ہے جس نے اپنے نفس کو خواہش کے تابع کیا، یعنی دنیا میں آیا اور اپنی خواہشات کو پورا کرتا رہا، چاہے وہ ضروریات تھیں انہی میں لگ گیا، لیکن دنیا کی حد تک ہی اس کی سوچ رہی، اس سے آگے نہیں بڑھی، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے وقوف فرما رہے ہیں۔ اور اس نے آگے فرما رہے ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ پر امید باندھ لی۔ امید کیا باندھ لی؟ کہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ میں نماز نہیں پڑھتا ٹھیک ہے، لیکن میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اور اللہ بڑے غفور الرحیم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اپنا جو کرنے کا کام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرض کیا، ذمہ داری لگائی کہ یہ تمہارے کرنے کے کام ہے، وہ کیے بغیر اللہ سے امید لگا رہے ہیں کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے تو اللہ مجھے معاف فرما دیں گے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بے وقوف فرمایا کہ بھئی ایسا شخص بے وقوف ہے جو اپنی آخرت پہ نظر نہیں رکھتا۔ تو آج جو خاص طور پہ ینگ جنریشن ہے، ان کے لیے عقل مند لوگ کون ہیں؟ ان کے لیے وہ عقل مند لوگ ہیں جو دنیا کے لحاظ سے آگے نکل گئے، اور مثالیں دی جاتی ہیں کہ بل گیٹس نے کتنے $1 بلین بنا لیے، اور ان کی تقریریں سنتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، جیف بیزوس ہو گیا، اس طرح بہت سارے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، ان کو عقل مند سمجھا جاتا ہے، ان کی باتیں سنی جاتی ہیں، ان کی باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل میں تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتیں ہمیں بتلا رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلتے تھے وہ بھی وہی ہوتے تھے، صرف فرق یہ تھا کہ وہ ان کے اپنے الفاظ ہوتے تھے، لیکن معنی کے لحاظ سے وہ بھی وہی ہوتے تھے۔ تو ہمیں اتنا آسان نسخہ بتا دیا، ہمیں کوئی فزکس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور بایولوجی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ آسانی سے پتہ لگتا ہے۔ ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے بلی دب، اصل میں ان کا نام ہے بلال دب، اور وہ ایک مسلمان ہے جو آج سے کچھ سالوں پہلے باکسنگ کا ورلڈ چیمپئن تھا۔ تو اب آپ سوچیں باکسنگ کا ورلڈ چیمپئن ہوگا، اس کے پاس کتنا پیسہ ہوگا، لیکن ہوا یہ کہ آج سے 3 سال پہلے اس کی بیوی نے اسے بتایا کہ مجھے کینسر ہے،
اچھا، یہ اس کے اوپر ایک ایسی خبر تھی، اس کے اوپر بم بن کر گری، کیونکہ وہ تو اپنی دولت میں اور اپنی دنیاوی لحاظ سے اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، کوئی خواہش ایسی نہیں تھی جو اس کی پوری نہیں ہو رہی ہو. لیکن اچانک اسے اللہ تعالیٰ نے ایک جھٹکا دیا، اور اس کی بیوی نے اسے بتایا مجھے کینسر ہے، اور وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس نے پوچھا کیا ہو سکتا ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے. ڈاکٹر نے کہا تمہاری بیوی کے پاس 2 مہینے سے زیادہ نہیں ہے، اور 2 مہینے بعد اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اور ابھی 1 سال ہوا تھا شادی ہوئے ہوئے. تو اتنا بڑا دھچکا جب اسے لگا تو پھر اس کو عقل آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت ہے. تو کیوں موت کو کثرت سے یاد کیا کرو؟ اس لیے کہ موت کو یاد کرنے سے ہمیں عقل آ جاتی ہے، وہ جو آخرت کا وہ جو ہمارا انجام ہے وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. تو جب اس کی بیوی دنیا سے چلی گئی تو پھر اس کو احساس ہوا، مسلمان تو تھا، پھر اس نے توبہ کی اور اپنی زندگی کو بدلا، اور پھر اس نے قرآن شریف پڑھنے کے لیے ارادہ کیا، قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا. 3 سال بعد، یعنی آج اب سے کچھ مہینے پہلے، اس کو ایک اور جھٹکا لگا، اور یہ کوئی بھی چاہے تو چیک کر سکتا ہے. اب اس کو کیا جھٹکا لگا؟ اس کو کینسر کی ایسی بیماری ہو گئی، اس کا عجیب سا نام، کہ اب اس کا بھی بچنا مشکل ہے. یہ 1-2 دن پہلے کی خبر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کینسر کا مرض دے دیا، اب اس کا بھی بچنا مشکل ہے، اس کا علاج ہو رہا ہے. اس نے اپنے علاج کے بارے میں بتایا کہ مجھے جو کیمو تھراپی دی گئی، کیمو تھراپی کینسر کا علاج ہوتا ہے، 23 گھنٹے تک اسے کیمو تھراپی کے انجیکشن لگتے رہے. اور اس نے بتایا کہ میری حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے مجھے کسی ٹرین نے مارا ہے آ کے، مجھے اتنے شدید درد ہو رہا تھا. تو لیکن جب وہ یہ سب باتیں بتا رہا تھا تو وہ مسلسل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کر رہا. اب آپ سوچیں، جو شخص اتنی مشکل میں آ گیا ہو کہ وہ جوان ہے، ابھی 37 سال اس کی عمر ہے، چھوٹا سا اس کا بچہ ہے، اور وہ خوش ہے. تو وہ خوش کیوں ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں ایسے ہو گیا ہوں جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ جنا گیا ہو، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس نے میرے تمام گناہ معاف فرما دیا. اور پھر اس نے مثال دینے کے لیے سمجھایا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو نہ اس کے کوئی گناہ ہوتے ہیں، نہ اس کی کوئی نیکی ہوتی ہے. تو وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا. ساتھ میں اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب میری یہ کیمو تھراپی ہوئی ہے، اس کیمو تھراپی کیا ہوتی ہے؟ وہ کینسر کے سیلز کو مار دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ جسم میں جو اچھے سیل ہوتے ہیں ان کو بھی مار دیتی ہے. اس لیے کیمو تھراپی جو علاج ہے وہ بہت ہی خطرناک علاج ہوتا ہے، اکثر لوگ اس سے بھی مر جاتے ہیں. تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ اب جسم میں جو اچھے سیلز ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو اب انسان کا مدافعتی نظام، امیون سسٹم ختم ہو گیا، اب اس کے بیمار ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے. کینسر نہیں تو کوئی اور بیماری اسے بہت آسانی سے ہو سکتی ہے. تو وہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں کینسر کے، ان کے لیے تو اس نے کہا کہ میں ماں کے پیٹ سے جو بچہ نکلتا ہے اس کی طرح ہو گیا ہوں، میرے نہ نیکیاں ہیں نہ گناہ، لیکن اس کے علاوہ بھی میں ایسے صاف ہو گیا ہوں اندر سے کہ اب نہ میرے اندر برے سیلز ہیں، کینسر کے سیل بھی نہیں ہیں، اور نہ میرے اندر اچھے سیل ہیں، تو میں اندر سے بھی صاف ہو گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہوں. عقل آ گئی. تو یہ وہ عقل ہے جو ہم سب کے پاس ہونی چاہیے، کہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ مجھے کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، جس طرح کسی کو بھی آ سکتی ہے، اور آتی ہے، ہماری نظروں کے سامنے دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں. تو اگر مجھے آ گئی اور آج میں نے کیا اس وقت کی تیاری کی ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے دیکھ کر خوش ہو جائیں اور میں ان کو دیکھ کر خوش ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہونا، کیا میری نمازیں پوری ہیں، کیا میں باقی چیزوں کا خیال رکھتا ہوں، کیا میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی. تو یہ وہ معیار ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا. اگر ہمارے پاس ہم ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہیں، ہماری ہر بات میں اس بات کا استحضار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرا وقت کسی بھی وقت آ سکتا ہے، کیا میں نے اس وقت کے لیے تیاری کی ہوئی ہے، تو ہمارا ہر عمل ٹھیک ہو جائے گا.
صبح آنکھ کھلی فجر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا، لیکن غلبہ تھا سستی کا، دوبارہ سو گئے۔ لیکن اگر اس وقت اس بات کا احساس ہو جائے کہ نہیں، مجھے جنت میں جانا ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، میرا انجام خراب نہیں ہونا چاہیے، میرا انجام ٹھیک ہونا چاہیے، تو پھر میں ان باتوں کا خیال رکھوں گا۔ تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ابھی ہمیں دنیا بہت بڑی لگتی ہے، دنیا کی ایک ایک چیز ہمیں، بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑی بڑی بلڈنگز، کارخانے، ایئرپورٹ، ہوائی جہاز، یہ دیکھ کے ہم حیران بھی ہوتے ہیں اور ان چیزوں میں ہمارا دل بھی لگتا ہے۔ لیکن جب ہم ہوائی جہاز سے اوپر جاتے ہیں نا آسمان میں، تو یہی دنیا ہمیں چھوٹی چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ یہ بڑی بڑی بلڈنگز، یہ بڑے بڑے کھیلوں کے میدان، یہ بڑی بڑی گاڑیاں تو نظر ہی نہیں آتی، لیکن یہ بڑی بڑی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ سب بھی چھوٹی چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ تو اسی ایک دن آئے گا جب ہماری روح بھی آسمان کی طرف روانہ ہو جائے گی، اس وقت روح دیکھے گی اور روح سوچے گی کہ یہ کیا کر دیا، ان چیزوں میں اپنا وقت گزار دیا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر دیا اور آخرت کی تیاری نہیں کی۔ تو اس طرح ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس دنیا جس کو ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں، کیا ہم نے ایسا تو نہیں ہمیں غلط فہمی ہو گئی ہو۔ ایک پھل والے کا جو عقل مند تھا، اس کو لوگ آج دنیا میں لوگ اس کو بے وقوف کہیں گے، وہ پھل والا۔ میں اس کے پاس گیا پھل لینے، سفید داڑھی، 70 سال سے اوپر عمر ہوگی۔ تو ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میں غلط والے سیب لے گئی، ہرے والے سیب لے گئی، تو مجھے تو لال والے سیب چاہیے تھے۔ تو آج کے دور میں تو لوگ بدلتے بھی نہیں ہیں، تو میں نے کہا ہاں بدل لو، جو چاہیے لے لو۔ تو پھر انہوں نے جو بات کہی نا، وہ اصل بات وہ ہے، انہوں نے کہا اگر تمہیں واپس کرنے ہیں تو واپس کر دو۔ تو اب وہ اسے غور سے دیکھنے لگے، اس کو کیا ہو گیا، یہ پھل واپس کرنے کی بات کر رہے ہیں، کون اپنا بیچا ہوا مال واپس لیتا ہے؟ میں سمجھ گیا، کیونکہ میں نے وہ حدیث سنی ہوئی تھی کہ اگر کوئی اپنا مال، بیچا ہوا مال واپس لے لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ واپس کر دیتا ہے۔ تو وہ بڑے میاں کہنے لگے کہ تمہیں نہیں پتہ کہ اس میں میرا فائدہ ہے۔ تو وہ سفید داڑھی والے بزرگ جو تھے وہ کہنے لگے تمہیں نہیں پتہ اس میں میرا فائدہ ہے، تو اس عورت کو نہیں پتہ تھا۔ تو بہرحال وہ بدل کے لگے۔ لیکن ایک آدمی جو ٹھیلا لگا رہا ہے اور پھل بیچ رہا ہے، اور اس کے گھر میں اس کی بھی ضرورتیں ہوتی ہوں گی، اس کی بھی خواہشات ہوتی ہوں گی، لیکن نظر کس پہ؟ آخرت کے اوپر نظر ہے کہ میرے گناہ اللہ تعالیٰ واپس لوٹا دیں اور میں پاک صاف ہو کر اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ہے عقل مند آدمی۔ تو ہم جن کو عقل مند سمجھتے ہیں وہ عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ دیکھنے میں کیسا بھی نظر آ رہا ہو، وہ غریب نظر آ رہا ہو اور اس کے کپڑے میلے ہوں، لیکن اگر وہ اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اس نے اپنے پیش نظر رکھے ہوئے ہیں تو وہی عقل مند آدمی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عقل مند ہونے کا اور اپنے آخرت کا، اپنے انجام کا احساس دلا دیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك۔